اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف و نہیت عن المنکر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس شب جمعہ کی مجلس ہے۔ ابھی تک کوئی چاند کی اطلاع نہیں ہے، کوئی نیوز نہیں ہے، تو بہرحال ہم کو ایک موقع مل گیا کہ ہم اپنے امام کا ذکر استقبال امام زمانہ یا استقبال عزاداری کے لیے کر سکتے ہیں۔ میں نے جن کلمات کی تلاوت کی، یہ زیارت وارثہ کے کلمات ہیں کہ جس کو ہم روزانہ شب جمعہ میں کم از کم دہراتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف و نہیت عن المنکر۔ جو مین ٹاپک ہوگی وہ آج سے تو نہیں ہوگی، اگر چاند کل ہوا تو پرسوں سے ہوگی۔ آج اور کل ہم کو ریویو کرنا ہے پورے اپنے سال کا، جو پورا ہمارا یہ سال گزرا 1430 ہجری کا، اس کی یہ بالکل لاسٹ 2 ڈیز ہیں، آج کی رات اور کل کی رات۔ تو یہ 2 دن میں ہم ریویو کریں اور کوشش کریں کہ اپنے سال بھر کی عبادات، اعمال، نیکیاں جتنے ہم نے کی اسے قبول کروا لیں۔ یہ سال کا بالکل اس سال کی یہ آخری رات بھی ہو سکتی، اور کل کا دن اگر چاند آج نہیں ہوا تو کل کا دن آخری دن بھی ہوگا، لاسٹ ڈے آف دی ایئر۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخری دن، پورا سال تو ہم کو ٹائم نہیں ملا، اپنے کاروبار میں بزی رہے نا، تو کم از کم یہ ایک دن میں تھوڑا سا ریویو کر کے ان عبادات کو قبول کروائیں، ان نیکیوں کو قبول کروا لیں۔ تھوڑا سا چیک کریں اپنے آپ کو کہ جو آئندہ سال آنے والا ہے، کمنگ ایئر آنے والا ہے، وہ لائف کا ہو سکتا ہے بہت امپورٹنٹ ڈے ہو، امپورٹنٹ ایئر ہو، اور جو سال گزرا اس میں کئی اچھے کام بھی ہوئے، کئی ہم سے گناہ بھی ہوئے۔ اچھے جو کام ہوئے اس کے لیے ہم دعا کریں کہ ہماری وہ کام قبول ہو جائیں، اور جو ہمارے گناہ ہوئے اگر ہم اسے ایڈمٹ کریں تو بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ جو سال کی 10 مجلسیں انشاءاللہ رضوی کالج کے، وہ 21 سینچری اور دعا کے عنوان پر ہوگی کہ ہم جو 21 سینچری میں انٹر ہو رہے ہیں، اور یہ 21ویں صدی میں جو دعائیں ہیں یہ ہماری زندگی کے آخری دعائیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پورا 1 سال میں آپ کے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں۔ لاسٹ ایئر ان مجالس میں کتنے آپ کے ایسے ساتھی ہوں گے، کتنے آپ کے دوست ہوں گے، کتنے ایسے رشتہ دار ہوں گے۔ صرف بامبے کی بات نہیں کرتا، پورے دنیا میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو آپ کے پہچاننے والے ہیں، پورا وہ سال تھے لیکن آج محرم جب شروع ہو رہا ہے اب وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا آئندہ سال اللہ مومنین کو سلامت رکھے، آئندہ سال ہم رہیں یا ہم نہیں رہیں، تو کم از کم یہ جو 10 دن آئیں گے انشاءاللہ، تو ان 10 ڈیز میں ہم ایسی دعا کر کے وہ اپنی تمام چیزوں کو، اپنی لائف کو کے اسپین کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دوستو
زندگی کی رسی بھی اللہ کاٹتا ہے. زندگی لائف جو ہے نا، لائف اگر آپ کی لائف لوح محفوظ میں 70-80 ایئرس لکھی ہوئی ہے، اعمال صحیح نہیں ہو تو اللہ اسے 40 ایئرس بھی کر سکتا ہے، 50 ایئرس بھی کر سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. تو زندگی کو میں برکت کے لیے، زندگی میں قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیں محمد والے سامنے کا. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے. ایک اور پڑھ لیں بہت زیادہ. بہرحال یہ ڈسٹربنس تو چلتے ہی رہنا. ایک اور پڑھ لیں صلوات بابا سے بولو. تو ہم کو چیک ضرور کرنا ہے. تو انشاءاللہ اب جو مجالس آئیں گی اس میں آپ کو اندازہ ہوگا، میں وہ تمام دعاؤں کو دوں گا کہ جس سے زندگی آگے بڑھے، وہ تمام چیزیں کہ جس سے رزق آگے بڑھے، وہ تمام چیزیں کہ جس میں بزنس میں، کاروبار میں جو جو آپ کی چیزیں وہ تمام انشاءاللہ اس میں برکتیں ہوں، اور ہمارے اعمال قبول ہوں، اور ایک ایک دن کے اعمال، ایک ایک سال کے اعمال، ایک ایک مہینے کے اعمال، ایک ایک تاریخ کے اعمال انشاءاللہ. بہرحال وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہاؤ ٹو اپروچ خدا، ہاؤ ٹو اپروچ اللہ. اس لیے کہ سب سے بڑا پرابلم جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس اللہ بھی ہے، معصومین بھی ہے، لیکن وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اپروچ اللہ. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گو گیٹ کلوز ٹو یور امام، معصومین کے کلوز ہونے کے لیے. اس لیے کہ دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ کمنگ ایئر جو ہے ہماری زندگی کا آخری سال ہو، تو ہم اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو اتنی برکت کے ساتھ، اتنی رحمتوں کے ساتھ آگے بڑھائیں. انشاءاللہ وہ ٹاپک تو پرسوں سے شروع ہوگی 10 ڈیز تک، لیکن آج ہماری زندگی کے لاسٹ ایئر کی پوری آخری رات ہو سکتی. لاسٹ تھرسڈے ہے پورا 1430 ہجری کا، 1430 ہجری کا یہ آخری جمعرات ہے. تو تھرسڈے کیا چیز ہے؟ آج کی مجلس کی ٹاپک ہے کہ واٹ از تھرسڈے. تھرسڈے نائٹ کیا چیز ہے؟ تھرسڈے نائٹ سب سے پہلے آپ تھرسڈے نائٹ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. زیارت وارثہ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا سب زیارت پڑھ کے آئے ہوں، آپ نے اس ورڈز کو ریپیٹ کیا ہو ایوری تھرسڈے. یہ سال کی آخری جمعرات ہے. جمعرات، تھرسڈے نائٹ، آپ یقین کریں یہ سب سے امپورٹنٹ نائٹ ہوتی ہے پورے ویک کی. پورا جو ویک گزرا نا، اس ویک کی سب سے امپورٹنٹ نائٹ ہے. کب سے شروع ہوئی؟ مغرب کے پریئر سے، مغرب کے وقت سے شروع ہوگی، صبح فجر تک شروع ہوگی، رہے گی. یہ نائٹ 12 آورس، 13 آورس، 8 آورس نے جتنی بھی رات ہے، مغرب سے لے کے صبح فجر تک. اور یہ سال کی آخری رات ہے، لاسٹ نائٹ ہے 1430 ہجری کی جمعرات کی. ہم لکی ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ایک چانس دیا، کہ اللہ نے تھرسڈے کی بلیسنگ کو ہم تک پہنچایا. دوستو ہمارے سامنے کرٹنز ہیں، حجابات ہیں، حجابات. میں کوئی جوک نہیں کر رہا ہوں، آئی ایم سیریس. آپ جا کر کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ مفاتی اٹھا کر دیکھ لیں. وہ تو ہر گھر میں کتاب ہوگی مفاتی اٹھا کر دیکھیں. ہر زبان میں مفاتی، تو گجراتی میں بھی، انگلش میں، عربک، اردو، سب میں. تھرسڈے نائٹ کی بلیسنگز دیکھیں کہ تھرسڈے نائٹ چیز کیا ہے. تھرسڈے نائٹ کو اگر آپ نے پا لیا، بلیو می پورے ہفتے کو آپ نے پا لیا. تھرسڈے نائٹ کو نارمل نائٹ سمجھ کے زندگی مت گزارو. جب بھی تھرسڈے آئے، معصوم کہتے ہیں کہ انتظار کرو جمعرات کی برکتوں کا، ویٹ کرو پورے ہفتے میں تھرسڈے کی برکتوں کا، تھرسڈے کی بلیسنگز کا. یہ تھرسڈے نائٹ جو ہوتی ہے نا، وہ صرف جو زندہ ہیں ان کے لیے بلیسنگ نہیں ہے، بلکہ جو مر گئے ہیں ان کے لیے بھی بلیسنگ ہے. جو مر گئے نا، ہمارے سامنے ہم کو پتہ نہیں کون کون مر گیا. آرام باغ رحمت اللہ یا قبرستان ہے یہاں پر، ان سے جا کر پوچھو کہ تھرسڈے نائٹ جب شروع ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں. جب تھرسڈے نائٹ آتی ہے، ہر خبر کا مردہ، ہر مردہ
اپنی خبر سے باہر آ جاتا ہے اور باہر آ کر ویٹ کرتا ہے. کس کا ویٹ کرتا ہے؟ آپ کا، ہمارا. رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن جو وہاں آرام کر رہے ہیں، دنیا میں کہیں ہیں. میں تو ایگزامپل یہاں کا دے رہا ہوں، دنیا میں کہیں ہیں. ہم بامبے میں، میرا کوئی رشتہ دار امریکہ میں، میرا کوئی رشتہ دار کیلیفورنیا میں جو ہزاروں میل دور ہے، میرا کوئی رشتہ دار آکلینڈ نیوزی لینڈ میں جو بالکل لاسٹ دنیا کا آخری حصہ ہے، وہاں پہ کوئی دفن ہے. اور آپ بامبے میں جمعرات آئی آکلینڈ سے، اللہ نے ڈسٹینسز کو ختم کیا، مرنے کے بعد ڈسٹینسز ختم ہو گئے. اور وہ دیکھتا ہے، پکار کے کہتا ہے جمعرات آئیے کچھ رحمت کو بھیج دے. تھرسڈے اللہ اجازت دیتا ہے، پرمیشن دیتا ہے ایوری تھرسڈے ان تمام مرحومین کو جو مر گئے. میں تو آج ہیڈ لائنز دے رہا ہوں، صرف ہیڈ لائنز. ڈیٹیلز انشاءاللہ وہ دعاؤں کی مجلس میں 10 مجلسوں میں آئیں گی انشاءاللہ. اور میرا یقین ہے انشاءاللہ، ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ ان 10 ڈیز میں بڑوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ بچے تیار ہو جائے نا. جب بچے دعا کرنے لگیں گے نا تو گھر کے ماحول خود بخود بدلے گا. جب بچوں کے ہاتھ اٹھیں گے نا تو جو رحمت ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے نا، ان معصوم بچوں کو تیار کرو کہ وہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے، تو دعا کرنے سے تمہارے گھر میں جو رکی ہوئی رحمت ہے وہ واپس آ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیں آواز ہے بلند. تو یہ کلمات زیارت وارثہ کے کیا کلمات ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. ہم جب زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کو تو پکار کے کہتے ہیں. یہ کب کہہ رہے ہیں ہم امام کو پکار کے؟ پہلے ہم نے کیا کیا امام کو؟ ہم نے کہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفد اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے آدم کے وارث، آپ کو ہمارا سلام. پھر آپ نے کہا السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ. کیا ہے نوح کے وارث، آپ کو ہمارا سلام. پھر آپ نے کہا السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ. پھر موسیٰ کلیم اللہ، پھر عیسیٰ روح اللہ، پھر محمد حبیب اللہ. اس طرح آپ نے سلام کیا امام حسین کو. بامبے میں بیٹھ کر سلام کیا، کربلا میں حسین ہے، آپ یہاں بیٹھ کر بینڈرا میں سلام کر رہے ہیں. تھرسڈے کے دن مفاتیح الجناح 7ویں امام کی زیارت کا چیپٹر، 7th امام کی زیارت کا جو چیپٹر ہے مفاتیح میں، شیخ عباس قمی کی کتاب ہر گھر میں، اس میں 7th امام کے زیارت کے چیپٹر کو دیکھو. اس میں یہ ڈیٹیل، یہ واقعہ ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، تھرسڈے تھی، سو رہا تھا، خواب میں دیکھتا ہوں، پلیز غور سے سنیں، تھرسڈے نائٹ ہے. میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے روضے سے، کربلا مولا سے آسمان تک ایک نور ہے. مفاتیح الجناح 7ویں امام کے چیپٹر میں یہ واقعہ ہے. عبداللہ بغدادی میرے خیال سے اس کا راوی ہے. زمین سے لے کے آسمان تک ایک نور کا راستہ ہے، پورا زمین سے لے کے آسمان تک. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں سے 2 اماریاں، اماری سمجھتے ہیں آپ، 2 سواری آسمان کی طرف جا رہی ہے نور کی، اور اس میں سے کچھ پیپرز ہیں جو زمین پہ گر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیپرز نیچے بھیجتے ہیں نا، پھینکا جاتا ہے وار کے جگہوں پہ، کہیں پریشانیاں ہو تو پیمپلیٹس جسے آپ کہیں گے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جا رہی ہے، کچھ پیمپلیٹس ہیں جو نیچے آ رہے ہیں، پیپرز. میں نے ایک پیپر کو اٹھایا، اس پیپرز پہ ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے، جو تھرسڈے نائٹ زیارت حسین ابن علی کرے گا، اور اوپر سے جو آ رہی ہے، جو 2 اماری ہے، 2 اماری اوپر جا رہی ہے، وہ ایک میں مادر حسین ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور دوسرے میں مادر فاطمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے. دونوں بیویاں ہیں. اور وہاں سے ایک پیمپلیٹس ہیں جو زمین پہ آ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے جو زیارت حسین ابن علی کرے گا
اس کی نجات کے ضامن ہم ہیں. تھرسڈے نائٹ, سمجھ رہے ہیں ہم؟ تو راوی نے معصوم سے پوچھا, ساتویں امام سے, کہ مولا اگر ہم مدینے میں رہیں اور تھرسڈے نائٹ ہم کو نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ تو امام نے کہا کہ اگر تم کربلا چلے جاؤ اور تھرسڈے تم نے اسپینڈ کیا تو اللہ تمہیں یہ برکت دے گا. اس نے کہا مولا اگر میں ایوری تھرسڈے نہیں جا سکوں, تو اس وقت امام کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے, تو نہیں آ سکتا, پاسبل نہیں ہے, تو دور رہتا ہے, لیکن اگر ایوری تھرسڈے, ہر جمعرات کو خلوص کے ساتھ فرام یور ہارٹ اگر تم زیارت حسین ابن علی وارثہ پڑھو گے, تو میں وعدہ کرتا ہوں. کون وعدہ کر رہا ہے؟ امام. میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم زیارت حسین ابن علی پڑھو گے تھرسڈے نائٹ, یہ نیت کے ساتھ کہ مولا کاش میں کربلا جاؤں, میرے گناہ معاف ہو, مجھے برکتیں ملے, مجھے بلیسنگز ملے, مجھے رحمت ملے, تو معصوم کہتے ہیں کہ اگر تم نے دنیا کے کسی حصے سے حسین ابن علی کو شب جمعہ میں وارثہ پڑھ کے دعا کی تو اللہ تمہیں وہ برکتیں عطا کرے گا جیسے تم نے کربلا میں رہ کر حسین کی زیارت کی. تو تھرسڈے نائٹ کا ہے اشہد ان کا. ہم کیوں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں مولا کو؟ ہم مولا کو کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا. اشہد ان کا قد اقمت الصلاۃ, آپ نے نمازوں کو قائم کیا. پھر ہم کہتے ہیں مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا. پھر ہم کہتے ہیں مولا وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنکَرِ, کہتے ہیں مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. امر بالمعروف کے مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ نیکی کی ہدایت دینا, نیک کام کے لیے انوائٹ کرنا لوگوں کو. ہم نیکی کے لیے انوائٹ نہیں کرتے, ہم برے کاموں کے لیے انوائٹ کرتے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ عشرے کے مجالس میں آئیں گی کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم حسین کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان کا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. حسین کا کام کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا, اچھے کام کی طرف بلانا. جو بھی اچھا کام کرے گا وہ حسین کی سیرت پہ عمل کرے گا. جو اگر ہم برے کام کی طرف لوگوں کو انوائٹ کریں گے تو ہم حسین کی سیرت پہ عمل نہیں کریں گے. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز 10 مجلسوں میں آئیں گی کہ کیسا ہم آج ہم کر کیا رہے, کیا کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں رک رہی ہیں. ہمارے پرابلمز کیا ہیں, کتنی غیبتیں ہمارے ہیں, کتنے ایلیگیشنز ہمارے اوپر ہیں, ہم لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد بھی عبادت ہے, اس کے بعد بھی نماز ہے, اس کے بعد بھی دعائیں ہیں. دوستو انشاءاللہ you are going to see کہ 10 days میں جب دعاؤں کے ذریعے سے ہم کو یہ پتا چلے گا کہ اگر آج ہمارے سامنے ہمارے پورا پکچر لائف کا آ جائے نا تو then we will realize کہ ہم نے کیا کیا. کسی کو اپنا بیک نظر نہیں آتا, ہم اپنا پاسٹ ہم چیک نہیں کرتے. اسی لیے کہا گیا کہ آج کی رات کم از کم اپنے ان تمام گناہوں کو جو سال بھر میں کیا نا, میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کر آپ بینڈرا میں کہتے رہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. نو, اسلام بھی پرمیشن نہیں کرتا. جب گھر جائے نا اپنے اپنے گھر, عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو, اگر گھر جائے نا تو کم از کم آج کی رات اپنے بستر پہ سوچ کے لیٹ کے یہ سوچو کہ پورا سال آپ نے کیا کیا. نیکی جو کی اس کی دعا کرو کہ اللہ اسے قبول کر لے, اس میں ریاکاری نہ ہو, ہپوکریسی نہ ہو. اس لیے کہ دوستو جب بھی ہم کوئی نیکی کرتے, کوئی اچھا کام کرتے, کسی کو ڈونیشن دیتے, کسی مسجد میں دیں, امام بارگاہ میں دے, یتیم خانے میں دے, کسی کو ڈونیشن دے یا کسی کی ہیلپ کرے, فوراً ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے, میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں, ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ میں اتنا بڑا ڈونر ہوں, میں نے اتنا ڈونیشن دیا, میں نے رمضان میں دیا, میں نے بقرعید میں دیا, میں نے اس میں دیا. یہ جیسے ہی کہا یہ پوری وہ ریاکاری آئی اور اللہ کی دی ہوئی نیکی جو ہم نے کی نا, جو نیکی ہم نے کی, ہم سمجھ رہے ہیں نیکی کی, لیکن معصوم کہتے ہیں کہ پتہ چلے گا کہ جب قیامت کے دن ڈے آف ججمنٹ میں تمہارا اعمال نامہ کھلے گا اور تم
اعمال نامے کو دیکھ کے کہو گے کہ پروردگارہ میں نے 50 سال تک 50 ایئرس تک بامبے میں ہزاروں ڈالر لوگوں کو ڈونیشن میں دیا ہوں, مسجدوں میں دیا ہوں, امام بارگاہ میں دیا ہوں, غریبوں میں دیا ہوں, لوگوں کے گھر بنا کے دیا ہوں, لوگوں کے گھروں میں اناج دے کے دیا ہوں, اور میرا تو اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پروردگار کہے گا اکاؤنٹ میں رہے گا کیسا؟ تو نے جو کچھ دیا تھا اپنے نام کے لیے دیا تھا, وہ نام تجھے دنیا میں مل گیا, تو نے میرے لیے کچھ نہیں دیا. تو دوستو آج کی رات چیک کرو بستر کے اوپر کہ پروردگارہ اگر کوئی نیکی میں ہپوکریسی آئی, نیکی میں ریاکاری آئی, تو اسے معاف کر کے میری نیکی کو 1430 ہجری کے قبول کروا لے. پروردگار ہمارے جو گناہ ہم نے کیے نا, آج کی رات یاد کرو, یاد کر کے اسے چیک کرو. دوستو کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو گناہ گار نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں سوائے معصوم کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا پائس ہوں. اگر میرا کپڑا سفید ہے تو وہ اس کا کرم ہے کہ اس نے عزت کے ساتھ معاشرے میں پیش کیا. لیکن دوستو ہر کے دامن میں داغ ہے. پلیز کہہ رہا ہوں, پلیز آج کی رات اپنے بستر پہ جا کر یا مصلی پہ جا کر یا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر 1 سال کے ان تمام چیزوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے اور نیکیوں کو بھی قبول کر لے, اور آئندہ سال جب آئے 1431 ہجری جب ہمارے پاس آئے تو ہم وہ ویسے گزارے کہ حسین ابن علی پکار کے کہے کہ یہ میرا چاہنے والا تھا جس نے اپنی زندگی میرے طریقے سے گزاری. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. نہیں بول سکتے, کسی کو پتہ ہی نہیں کیا گزری. کوشش کرو دوستو, کوشش کرو کہ یہ رات کو غنیمت سمجھ کر, بلیسنگ سمجھ کر یہ رات کو گزار لو. یہ رحمت ہے جو ہم کو ملی ہے. اگر آج ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو آپ خود دیکھیں کہ 365 ڈیز نا, پورے 365 دن جو آپ نے محنت کی, آج کی رات کو اسے قبول کروا لیں. ورنہ پتہ نہیں کہ کل کا دن آئے اور وہ دن ہمارے لیے رحمت کا دن نہ بنے. ہم اٹھے ہی نہیں صبح میں. ابھی 3 یا 4 دن پہلے میں دبئی میں تھا, ایک فون آیا حیدرآباد سے. ایک خاتون ابھی حج کر کے آئی, زیارت کر کے آئی. بلیو می دوستو, میں منبر سے رسول سے کہہ رہا ہوں, یہ لائف ہے ہماری, ہم سب کے لیے الارم ہے, الارم ہے, الارم ہے. ینگ لیڈی, she was just 55 years, 2-3 بچے, کوئی بیماری نہیں اسے, میڈیکلی بالکل فٹ ہے. صبح اٹھتی ہے, نماز پڑھتی ہے, فجر کی نماز کی بڑی پابند تھی, نماز پڑھتی ہے, بریک فاسٹ تیار کرتی ہے بچوں کے لیے, واش روم جاتی ہے, کولیپس ہو گئی. فریکشن آف سیکنڈ میں ان کے گھر میں جو خوشی تھی 1 سیکنڈ کے اندر انقلاب, ریولیوشن آ گیا. مدر اگر چلے جائے, ماں چلے جائے, پورے گھر اندھیرا ہو گیا 1 سیکنڈ میں, فریکشن آف سیکنڈ میں, فریکشن آف سیکنڈ. 1 لمحہ پہلے وہ بیٹھ کے بات کر رہی تھی اپنی اولاد کے ساتھ, گھر میں تھی, ایکٹیو تھی, 1 سیکنڈ کے اندر سیویئر اٹیک, کولیپس. یہ کیا ہے؟ یہ الارم ہے, الارم ہے, الارم ہے ہم سب کے لیے. آج بیٹھے ہوئے اینی تھنگ کین ہیپن ٹمارو. سنتے سب ہیں, سب کو پتا ہے, لیکن ہم کو کرنا وہ جو ہم چاہتے ہیں نہیں. پلیز چیک کریں اپنے آپ کو. آج کی رات اس کو ایزی مت لو کہ اگر مر جائیں اور ہمارے اعمال قبول نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ ختم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے دوستو, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور جس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں نا, تو اسی طرح رحمت بھی آتی ہے.
ہو سکتا ہے یہ سال آپ کے لیے برکتوں کا سال ہو جائے. مثال کے طور پہ یہ سال آپ 2 بیڈ روم کے فلیٹ میں رہتے ہیں بامبے میں, یہ سال آپ کے لیے اتنی رحمت کا سال ہو جائے کہ آپ بنگلے میں چلے جائیں. یہ آپ کے اوپر ہے, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جب رحمت برس رہی ہے تو کتنا لیں آپ. میں انشاءاللہ ان 10 مجلسوں میں بتاؤں گا لینا کیا ہے, کیسا لینا ہے, لینا کیسے ہے. تو یہ سال آپ لے بھی سکتے ہیں, یہ سال آپ کھو بھی سکتے ہیں. تو کوشش یہ کرو کہ آج ہم اپنے گناہوں کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگ کر پروردگار کی بارگاہ میں یہ کوشش کریں کہ اللہ 1430 ہجری کی یہ لاسٹ نائٹ ہے, جو کچھ ہم سے ہوا اسے معاف کر دے. ایک چیز اور یاد رکھو, اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے معلوم ہے؟ اس کی فیوریٹ چیز کیا ہے؟ فیوریٹ چیز کیا ہے اللہ کی؟ وہ انشاءاللہ ڈیٹیل تو 10 ڈیز میں آئیں گے. فیوریٹ چیز کیا ہے؟ آج ایک بات بتاتا ہوں خالی. اللہ کی موسٹ فیوریٹ چیز بندوں کے لیے, بندوں سے وہ ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے, اس بندوں کو کی کون سی اچھی چیز ہے جو اللہ پسند کرتا ہے؟ وہ استغفار ہے, فارگیونیس, اللہ کی بارگاہ میں مانگنا سب سے زیادہ اس کو پسند ہے, سب سے زیادہ اس کو پسند ہے. آپ اس کے سامنے جا کے کہیں گے پلیز فارگیو می, وہ بہت اچھا دکھتا ہے, اس کو لگتا ہے, اس کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے, بہت پسند ہے جو گناہ ہی نہیں کرتا. مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو میرا بندہ جو گناہ نہیں کرتا. اس کے بعد کہتا ہے مجھے وہ بندہ بھی بہت پسند ہے جو گناہ کر کے معافی مانگتا ہے. سمجھے دوستو؟ آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بھائی سے معافی مانگو, اپنے باپ سے معافی مانگو, اپنے دوست سے معافی مانگے. نو, اس سے معافی مانگو جس کی بارگاہ میں معصومین انبیاء نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار تو ہم پر رحم کر. اس سے مانگو, اس سے مانگو. جو رب العالمین ہے اس سے شرماؤ مت. ڈونٹ فیل شائی. نہیں, انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیسے کیسے مانگنا ہے. تو آج اس سے مانگ کے کہو کہ پروردگار زیارت وارثہ کا واسطہ کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اور ایسے معاف کر, ایسا معاف کر. اور وہ اتنا کریم ہے, پتہ ہے اللہ کتنا کریم ہے. جب معاف کرتا ہے تو مثال کے طور پہ میرے اکاؤنٹ میں, عابد بلرامی کے اکاؤنٹ میں 300 گناہ ہے مثال کے طور پہ. اب میں کہوں پروردگار تو مجھے معاف کر دے, تو وہ ایک گناہ کو معاف کر کے 299 کو رکھتا نہیں ہے. ہمارے اعمال نامے میں میں کہوں پروردگارہ میں اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می. تجھے معصومین کا واسطہ انشاءاللہ آج تو میں ہیڈ لائنز دے رہا ہوں, ڈیٹیل بعد میں, کہ پروردگار میرے 300, اگر میں مثال کہہ رہا ہوں میرے جتنے گناہ ہیں, میرے جتنے گناہ ہیں اللہ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں آج کی رات, پلیز فارگیو می. تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے تیرے 500 گناہ ہیں, آج میں نے تجھے 20% تیرے معاف کیا, ابھی 80% میرے تیرے اکاؤنٹ میں رہیں گے. نو, وہ کریم اتنا ہے, وہ جب کہتا ہے کہ جب بندہ میری بارگاہ میں آ کے پکار کے کہے کہ پروردگارہ میں اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کر کے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں, تو اللہ کہتا ہے فرشتوں کو کہ جتنے ہیں سب معاف کر دے. اعمال نامہ صاف, سلیٹ صاف ہو جاتی ہے. اتنا کریم ہے. کہتا ہے کہ جب بندہ میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے گا تو میں سب معاف کر دوں گا. اسی لیے کہا گیا امام حسین کی ذریعے اگر کوئی شخص زیارت امام حسین کرے کربلا مولا میں, اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. اتنا آہستہ بولیں گے تو مولا تھوڑی بلائیں گے. چل بات پڑھے محمد والے محمد. اگر کوئی زیارت امام حسین کرے, کربلا مولا جائے اور جا کر ایک دفعہ خلوص سے کہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو روایت میں ہے کہ جب تم واپس آؤ گے حرم سے زری سے بوسہ دے کر جب انسان واپس آتا ہے تو ایسا معاف ہوتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے ویسا پاک ہو کے آتا ہے. سمجھے ماں کے پیٹ سے بچہ کیا ہے؟ جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گناہ نہیں ہوتے, ایک بھی گناہ نہیں ہوتا.
بالکل دنیا میں پہلے دفعہ آ رہا ہے. تو کہا معصومین کی زیارات کی برکت یہ ہے کہ اگر انسان کوئی معصوم کی ہو، بالخصوص امام حسین کے لیے کہا گیا کہ اگر تم کرو گے خلوص کے ساتھ تو اللہ تمہیں ایسے معاف کرے گا. جب حسین معاف کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتا. تو یہی کہہ رہا ہوں، آج سب کچھ چانس ہے. ہم کو چانس مل گیا کہ آج کی رات ہم مجلس کر لیں. ایٹ لیسٹ مجھے موقع مل گیا کہ میں میسیج آپ تک دے دوں کہ کوشش کرو دوستو کہ آج ہم وہ دعا کریں. پروردگار جتنے مومنین یہاں ہیں یا نہیں ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں پر ہیں جو زندہ ہیں، اللہ ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے تمام گناہوں کو آج معاف کر دے. اور جو مر گئے ہیں اللہ ان کی خبروں میں، آج سال کی آخری جمعرات ہے، ان کی خبروں میں اللہ تو رحمت کا نازل کر دے. دوستو مجھ سے کہا گیا کہ کل سے انشاءاللہ یہ مجلس ہے 9:15 شارپ شروع ہو جائیں گے. بالکل اگر آج چاند نہیں ہوا، اب تک تو کوئی نیوز نہیں ہے، کل سے انشاءاللہ شارپ 9:15 پہ یہ مجالس شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ 10 days تک. تو کوشش یہ کرو کہ ہم اپنے گناہوں کو، اپنی عبادات کو، اپنی نیکیوں کو سب قبول کروا لیں. ایک بات بولوں، جب آخری کوئی چیز ہوتی ہے نا، انہیں کہیں سے کوئی چیز مل رہی ہے، کسی کے پاس سے کوئی چیز آپ کو مل رہی ہے جو بڑی چیز ہے، تو اس کے پاس آپ جا کے کیا کریں گے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ 6 بجے کے بعد جو بانٹ رہا ہے بانٹنے والا وہ 6 بجے کے بعد دروازہ بند کر دے گا، تو دنیا کے فقیر کیا کرتے ہیں، بیگرز کیا کرتے ہیں؟ اس کو پتا چل جائے کہ یہاں پہ گیٹ کے پاس کسی کو کہ کھانا بٹ رہا ہے اور 6 بجے تک بٹے گا، صبح 6 بجے تک، مثال دے رہا ہوں 6 بجے تک بٹے گا، تو لوگ لاسٹ کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے لے لو، 6 بجے کے بعد نہیں ملنے والا ہے. تو وہی حساب آج ہمارا ہے. یہ سال کی آخری رات ہے، تھرسڈے، جو کچھ بٹنا ہے وہ بٹ رہا ہے. اگر آج رات میں ہم نے نہیں لیا، and if you go and ask tomorrow، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، کل جا کر کہے پروردگارہ جمعرات کی رحمتوں کو دے، جمعرات کی برکتوں کو دے میرے گناہ. اس لیے کہ دوستو ایک چیز یاد رکھو کہ مانگنے کے لیے کبھی بھی شیطان آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، آپ کو کبھی بھی شیطان آ کے ہیلپ نہیں کرے گا، آپ کو کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کر سوری بولنے کے لیے وہ ہمت ہی نہیں دے گا. جیسے ہی آپ کہیں گے کہ میں آج سوری بولوں اللہ کو، میں فارگیونیس مانگوں اللہ سے، تو فوراً شیطان آپ کے دماغ میں ڈالے گا ارے ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو تم ینگ ہو یار، اتنے ینگ ہو کہ تم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تم نے کیا کیا سال بھر، لاسٹ ایئر تم نے کیا کیا؟ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا. ابھی تو بہت نیک ہو، ابھی تو گناہ ہی نہیں کیا. جس نے گناہ کیا وہ معافی مانگے گا، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ شیطان کبھی مانگنے نہیں دے گا. یہ چیز یاد رکھے، یہ مت سمجھے کہ اگر آج رات میں نہیں ملا تو کل مانگ لوں گا. کل کیا مانگیں گے؟ آپ کو مانگنے کا چانس کہاں سے دے گا؟ شیطان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. شیطان وہ کبھی چانس ہی نہیں دے گا آپ کو، آپ کے اوپر فورس کرے گا کہ آپ سوری نہیں بولو، فارگیونیس مت مانگو. تو اسی لیے معصوم نے کہا کہ بہترین ٹائم کیا ہے؟ عزاداری. بہترین ٹائم کیا ہے؟ ذکر حسین میں جب بیٹھے ہوئے نا، تو اس ذکر حسین کا واسطہ دے کر اللہ سے کہو کہ پروردگار ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. کوشش کرو. اور یہ بھی ضرورت نہیں کہ آپ زبان سے کہو، دل میں بات کرو، دل میں بات کرو. اور ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ یہ سوچے کہ میں ہوں گناہ گار. دوسروں کے گناہ مت دیکھو کہ لاسٹ ایئر کس نے کیا کیا تھا، وہ چیک مت کرو. ارے لاسٹ ایئر میرے بھائی نے یہ کیا تھا، لاسٹ ایئر میرے دوست نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. نو نو نو، آپ کو لاسٹ ایئر کے دوسروں کے گناہوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ لاسٹ ایئر دوسروں نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. ہمیشہ معصوم کہتے ہیں ہمیشہ یہ سمجھو کہ سب نے نیکی کی، آپ نے گناہ کیا. اپنے آپ کو کمتر سمجھو. لوگوں کے چیک کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ کہ ہم اپنے دوستوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، رشتہ داروں کے گناہوں کو چیک کریں کہ فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو چیک ادرس. پہلے اپنے آپ کو چیک کرو بھائی کہ میں نے کیا کیا، میں نے کتنے کیے. جب آپ کو اپنے یاد آئیں گے تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھا لو، اس وقت فارگیونیس مانگو، اس وقت اللہ سے کہو کہ پروردگار تو معاف کر دے. دوسروں کے چیک کر کے ہم کو کوئی ملنے والا نہیں ہے. اپنے اگر سمجھ میں آ جائے تو وہی کافی ہے. اور ایک یہ رحمت، ایک چانس ملا ہے ہم کو. وی ہیو گاٹ ون چانس آج کی رات.
تو تھرسڈے نائٹ میں جب یہ چانس ملا ہے تو اللہ یہ رات کی جو رحمت ہے، ریئل رحمت ہے دوستو، ریئل رحمت ہے. یہ بلیسنگ جو آج کی رات ریئل بلیسنگ ملنے والی ہے نا، آپ یہ مت سمجھو کہ یہ دیوار ہے بلیسنگ کیسے آئے گی. نہیں، اللہ کی رحمت کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کہاں سے آئے. وہ چاہے تو زمین اور آسمان سے کہیں سے بھی نازل کر سکتا. تو وہ جب نازل کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دینے والا ہوں. تو پلیز زیارت وارثہ پڑھ کے، اگر پڑھ لی ہے ایک دفعہ اور پڑھ لیں مجلس کے بعد گھر جا کر. کیا نیت سے کریں؟ پڑھیں کہ یہ زیارت میں پڑھوں گا. اب 2 منٹ 3 منٹ جائیں گے، ہارڈلی 3 منٹس. میں زیارت وارثہ کی ڈیٹیلز تو انشاءاللہ وہ 10 دن میں بتاؤں گا. آج میں زیارت وارثہ کی پورے ڈیٹیلز میں نے نہیں بتائے. یہ نیت کر کے آج کی رات پڑھیں کہ پروردگار یہ سال کی آخری جمعرات ہے، لاسٹ تھرسڈے، میں زیارت امام حسین کے لیے امام حسین پڑھتا ہوں، وارثہ پڑھتا ہوں. جو پورے سال بھر میرے جو گناہ ہوئے نا، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی، اسے تو معاف کر دے. جو تو سال میں مجھے دینا چاہتا تھا، پلیز یہ جملے غور سے سنیں، پلیز غور سے سنیں. لاسٹ ایئر میرے بزنس میں، کاروبار میں، میری زندگی میں تو کچھ نعمتیں دینا چاہتا تھا، لیکن میرے گناہ کی وجہ سے تو نے نہیں دیے. یہ دعائے کمیل کے جملے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ مولا علی کیا کہہ رہے ہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں پروردگارہ کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو مجھ تک آنے والی تھی، لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے وہ رک گئی. مولا علی کہہ رہے ہیں. بامبے والے کہتے ہیں نہیں، ہم نے گناہ ہی کیا کیا، گناہ تو دوسرے شہر والے کرتے ہیں. دوستو پلیز، تو آپ زیارت وارثہ کی نیت کریں گے کہ پروردگارہ لاسٹ ایئر 1430 ہجری میں جتنے میرے گناہ تھے، جس کی وجہ سے بلیسنگ آنے والی تھی، وہ رک گئی، رحمت رک گئی. تو اس رحمت کو پلٹا دے اس آج کی رات کے وسیلے سے. اور کتنی بیماریاں آنے والی ہیں. اب کل ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو جائے، پاسبل ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. پروردگار مجھ تک جو بیماریاں آنے والی ہیں، تو میں پہلے دن ہی تھے، آخری دن سال کے، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں حسین ابن علی کے وسیلے سے کہ نیکسٹ ایئر آنے والی تمام بیماریوں کو مجھ سے محفوظ رکھ. رزق کے دروازوں کو کھول دے، بیماریوں سے بچا لے. کسی کی ایون دوستو ایک بات بتاؤں، موت بھی آنے والی ہے نا. موت میں بڑی بات نہیں کرتا، 9 دن میں بتاؤں گا آپ کو، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں. 9 دن میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ موت بھی آنے والی ہے نا. موت، لکھی ہوئی موت. دعا وہ چیز ہے کہ موت کا ٹائم ٹل جاتا ہے، کوئی جوک نہیں ہے. دعا وہ چیز ہے. انشاءاللہ جو ٹاپک ہے نا اس میں آپ کو آئیڈیا ملے گا. موت بھی لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، زندگی کو بڑھا دیتا ہے. تو اگر آئندہ سال موت ہے، آئندہ سال کوئی پرابلم آنے والا ہے، تو آج کی رات دعا کرو کہ پروردگار جو پرابلمز، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں آنے والی ہیں، تو آج کی رات کی برکت سے ہمارے یہ کمنگ ایئر ہمارے لیے ایک پیسفل ایئر ہو جائے، رحمتوں کا سال ہو جائے. تو بہرحال اس طرح آپ اپنے دعاؤں کو کرتے. رزق میں جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے بھی بہترین ہے. نیت کرو آج کی رات کہ پروردگارہ جو سال گزر گیا وہ گزر گیا. اب وہ دن پلٹ کر نہیں آئیں گے. لیکن آج میں زیارت وارثہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، 1430 ہجری کی لاسٹ نائٹ ہے، 1431 ہجری شروع ہونے والی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس وارثہ کی برکت سے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا، جس کی بھی، اس کے لیے اچھا رشتہ بھیج دیں. یاد رکھو دوستو، میں انشاءاللہ ان دعاؤں میں بتاؤں گا کس طرح 9 دن میں. اس دفعہ میں سیریس ہوں آپ کو دعا دینے میں. آئی ایم ریئلی سیریس. اور دعائیں لکھی ہوئی دعائیں دوں گا انشاءاللہ، فوٹو کاپی کروا کر یہیں پر ہوں گی. میں بتا دوں گا کہ کس کے پاس ہے، لیڈیز میں اور جینٹس میں. پرسوں سے فرام سیٹرڈے انشاءاللہ. تو دعا میں تو وہ دعا لڑکی کی شادی کی دعائیں انشاءاللہ، کئی دعائیں تو وہ بتاؤں گے تو جب انشاءاللہ 10 days میں آپ کو ملے گا.
تو شادی کے لیے بھی یہی دعا کریں، ہم ماں باپ دعا کریں، خود لڑکی پڑھے آج کی رات کہ پروردگار جو سال گزر گیا ٹھیک ہے گزر گیا، پلیز کمنگ ایئر ایک ایسا رشتہ بھیج، ایک رحمت کا رشتہ، ایک ایسا رشتہ بھیج میرے پاس کہ جیسا تو چاہتا ہے، اور اچھی جگہ لڑکی چلے جائے۔ دوستوں ماں باپ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اچھی جگہ چلی جائے۔ رشتے کے لیے آج کی رات بہت اچھی ہے، رزق کے لیے اچھی ہے، زندگی میں برکت کے لیے اچھی ہے، کمنگ ایئر کے تمام پرابلم سے بچنے کے لیے اچھی ہے۔ جو ہمارے لیے رحمت میں جو آبسٹیکلس آ رہے ہیں نا، جو رکاوٹیں ہرڈلس ہیں، اس کے لیے آج کی رات زیارت وارثہ پڑھ کے یہ دعا کرو کہ پروردگار کمنگ ایئر پلیز، کمنگ ایئر جو ہے نا، جو کچھ لاسٹ ایئر میرے پرابلمس آئے میری لائف میں وہ کمنگ ایئر نہ آئے، کمنگ ایئر میری لائف میں کم از کم آئندہ سال رحمت کا سال بن جائے، گو تھرو بالکل واک تھرو جیسا ہوتا ہے ویسا بن جائے، آئندہ سال کمنگ ایئر میرے لیے کوئی پرابلم کا سال نہ ہو۔ تو یہ رات دعا کر کے حسین ابن علی کا واسطہ دے کر اور ہاتھوں کو اٹھا کے مانگ کے، اور جب مانگو نا دعا تو ذہن کو امام حسین کی طرف لے کے جاؤ، اپنے ذہن کو دنیا میں لے کے مت جاؤ، ادھر ادھر لے کے مت جاؤ۔ کئی ہو سکتا ہے بیماری آنے والی ہے آئندہ سال میں، نہیں معلوم، وی ڈونٹ نو، خدا نہ خاصہ کسی کو ایکسیڈنٹل موت ہو جائے، ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں، ہزار پرابلمس آ سکتے ہیں، وی ڈونٹ نو۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر اس رضوی کالج میں کتنے ایسے لوگ تھے جو اب نہیں ہیں، آئندہ سال پتہ نہیں کون کون رہے، مولا سب کو سلامت رکھے۔ تو آج دعا مانگ لو کہ یہ سال کمنگ ایئر ہر گھر میں جتنے میں دنیا بھر میں مولا کے چاہنے والے ہیں ان سب کے لیے رحمت کا سال بن جائے، اور یہ صرف سیلفش بن کے اپنے لیے مت مانگو، صرف اپنے لیے نہیں کہ پروردگار تو مجھے دے دے بینڈرا میں اور کسی کو نہ دے، یہ مت کرو۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ایسے کئی قصے ہوئے ہیں۔ میں سیریا گیا ہوا تھا تو ایک بندے مومن نے کہا کہ جا کے دعا مانگتا ہے کہ بیوی مجھے دو، اسے مت دو، یعنی اپنے دوست کو بتا کے کہ اسے مت دو، یعنی آپ جا کے ڈکٹیشن بیوی کو دے رہے ہیں۔ کین یو امیجن، ڈکٹیشن دے رہا ہے کہ بیوی آپ مجھے دو اسے مت دو۔ جہالت کتنی ہے ہمارے پاس، جہالت کتنی ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے بولنے سے ہوگا؟ تو آج دعا صرف دوسروں کے لیے کرو، دوسروں کے لیے، دوسرے مومنین کے لیے۔ خود کی لڑکی ہے نا، دوسری لڑکی کے لیے کرو۔ معاشرے میں دیکھو کہ کتنی ایسی ہماری لڑکیاں ہیں، ان لڑکیوں کے لیے کرو۔ خود پریشان ہے نا، دوسروں کے پریشان، خود کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، دوسروں کے کاروبار کے لیے آج کی رات صرف یہ کرتے رہو۔ میں 10 منٹ مانگ رہا ہوں آپ کے پورے رات کے، 10 minutes، just give me 10 minutes، اور یہ دعا کرو، and tomorrow you are going to see انشاءاللہ۔ اللہ قبول کرے سب کے اعمال کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس دوستو میں نے صرف ہیڈ لائنز دی، کل بھی انشاءاللہ یہ اسی ٹاپک پہ ہوگی، اور پرسوں سے مین ٹاپک شروع ہوگی۔ ابھی تک چاند کی تو نیوز نہیں، بہرحال تھرسڈے نائٹ ہم سب کے لیے بلیسنگ کی رات ہے، اور اس لیے بلیسنگ ہے۔ کیوں ہے بلیسنگ؟ بلیسنگ اس لیے ہے کہ یہ رات ہمارے اس مظلوم سے منسوب ہے، وہ حسین ابن علی، وہ فاطمہ کا بیٹا، جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، ایک دن میں پورا گھر اجڑ گیا، بچے شہید ہو گئے، ذبح ہو گئے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے ختم ہو گئے، اور جب بچے ذبح ہوئے تو کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ شہادت حسین کے بعد یزید کے لشکر والوں نے وہ ظلم کیا کہ جو حسین کے سینے پہ بچی سوتی تھی، اللہ آپ کو شام کی زیارت ہم کو پھر نصیب کرے۔ جا کے شام میں دیکھو، ایک چھوٹی سی خبر ہے، اور وہاں پہ ایک چشمہ ہے پانی کا، اور جب وہاں جا کے زائر ٹھنڈا پانی پیتا ہے نا تو اسے احساس ہوتا ہے
کہ سکینہ کتنی پیاسی تھی. اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے. دوستو بی بی کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. اگر دعائیں کبھی قبول نہ ہونا تو اللہ کی بارگاہ میں حسین کی سکینہ کا واسطہ دو. بس ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. سکینہ اس غریب بچی کا نام ہے, اس مظلوم بچی کا نام ہے کہ امام نے کہا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو. مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. تو جہاں بھی سکینہ کا ذکر ہوتا ہوگا حسین ضرور آتے ہوں گے. اگر امام اس وقت موجود ہیں تو میں امام کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہی کہوں, مولا یہ غلام آپ کی اس بچی کا پرسہ دینے آئے ہیں کہ جس کو آپ کی شہادت کے بعد کسی نے تماچے مارے, کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے. سکینہ اس غریب کا نام ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے اور شام سے جا رہا تھا تو ایک ایسی جگہ پہ جا کے رکا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی. اس کنیز کو جا کر جب اس کے لوگوں نے کہا کہ چلو قیدی آئے ہیں تماشا کریں گے, تو اس نے کہا کہ میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی, اس لیے کہ بی بی فاطمہ کی یہ کنیز تھی تو شہزادی نے کہا تھا کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا. تو لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ نہیں, مدینے کے رہنے والے ہیں, بڑے گھر کے لوگ ہیں. اس نے مدینے کا نام سنا, امام حسین یاد آئے, جناب زینب یاد آئی, تو وہ اپنے گھر سے اتر کے نیچے آئی بازار میں تو دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے. اونٹ پہ چند بیبیاں ہیں, نیزوں پہ چند سر ہیں. ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے جو بہت پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی. تو اس یہ فاطمہ کی کنیز تھی, گھر گئی پانی لے کر آئی, لا کر سکینہ کے سامنے پانی دیا, دے کے کہا بی بی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی اور اسیروں کی دعا, تم یتیم بھی ہو اور اسیر بھی ہو, تم میرے لیے دعا کرو. تو زینب نے سکینہ سے کہا بیٹی اس سے پوچھو کہ اس کی دعا کیا ہے. تو سکینہ نے پوچھا تیری دعا کیا ہے. تو اس بی بی نے کہا کہ میری دعا یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی نا ویسے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو. سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کر کے کہا پروردگار جیسے میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو. اس کے بعد سکینہ نے پوچھا تیری دوسری دعا کیا ہے. تو کہا دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچا دے. مدینے کا نام کوفے میں زینب نے سنا تو سر کو اٹھا کے دیکھا, پہچان گئی. کہا کہ مدینے میں تیرا کیا کام ہے. تو کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے, وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے. تو زینب نے کہا اتنا یہ بتا کہ اگر تو اپنی زینب سے کبھی ملے گی تو پہچان لے گی. تو اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی, میں نے زینب کی خدمت کی ہے, میں ان کی کنیز ہوں, بس یہ کہنا تھا. عزیزو زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا, ارے میں زینب ہوں, یہ سکینہ ہے. ام حبیبہ ہمارا گھر اجڑ گیا, میرا بھیا مار ڈالا گیا. ام حبیبہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے گئے. الہی و سیدی. پروردگار تجھے شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما. ہم میں جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. تجھے بی بی زینب کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. پروردگارہ ثانیہ زہرا کے اور شہزادی سکینہ کی مصیبتوں کا واسطہ جو یہ پورا سال گزرا ہے, پروردگارہ اس میں ہمارے جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہوئے ہیں, آج کی اس رات کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگارہ آج کی رات شب جمعہ ہے, ہمارے تمام مرومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. تجھے ثانیہ زہرا کی مصیبتوں کا واسطہ پروردگار آئندہ سال ہم سب کے لیے رحمت کا سال بن جائے. پروردگار آئندہ سال ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کریں. پروردگارہ تجھے مظلوم کربلا کی مظلومیت کا واسطہ محرم شروع ہو رہا ہے. پروردگارہ یہ سال ہم کو سعادت دے, توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں, اور جب بھی ہم ذکر امام کریں اس ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. پروردگارہ جو مشتاقان عمرہ و زیارت ان کو عمرہ و زیارت سے نصیب ہو. پروردگارہ تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ اس سال جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما. شیعان حیدر کرار بالخصوص عراق, ایران, لبنان, پاکستان اور جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما.
دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر، پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر۔ پروردگار اعمال ایسے ہوں کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے، زمانے کے امام کو سلامت رکھ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور گزشتہ سال لاسٹ ایئر جتنے مرحومین گزر گئے ہیں ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس محرم کی جو مجالس کا آغاز ہوا ہے، اور کل سے انشاءاللہ، کل پہلی محرم ہے اور آج 30 ذی الحجہ، میں نے جو اعلان کیا تھا کل کے ٹاپک کے لیے جو اس عشر محرم کی ہوگی وہ تو کل سے شروع ہوگی، فرام ٹمارو انشاءاللہ۔ اور آج استقبال ایام ازا کہ جو ایام ازا آئے، محرم جو آیا ہے اس کا ہم استقبال کریں، اس کو اس سلسلے میں کچھ باتیں آج بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور مین ٹاپک کل سے انشاءاللہ اس عشرے کی شروع ہوگی۔ میں نے جن کلمات کی تلاوت کی، کل بھی میں نے انہی کلمات کی تلاوت کی تھی، یہ زیارت وارثہ کے کلمات ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر۔ ہم امام حسین کو جب سلام کرتے ہیں وارثہ میں تو پورے سلام کرنے کے بعد، یعنی جناب آدم سے لے کے رسول تک سلام کیا، پھر مولا علی کے نام سے سلام کیا کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، پھر آپ نے کہا کہ آپ رسول کے بیٹے، پھر آپ نے کہا علی کے بیٹے، پھر فاطمہ کا بیٹا کہا، پھر خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا کہا، 13 مرتبہ، لگ بھگ 13 ٹائمز۔ پھر آپ نے کہا کہ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ۔ یہ سار اللہ وابن سارہ کا مطلب یہ کہ سلام ہو آپ کے اوپر کہ آپ کا اور آپ کے بابا کا بدلہ لیا نہیں گیا، جو ریونج لینا تھا وہ لیا نہیں گیا۔ جناب مختار نے جو لیا وہ ظاہری طور پہ لیا، اصل ریونج تو روز محشر اللہ لے گا انشاءاللہ۔ تو وہاں تک آپ نے حسین کو کنٹینیو سلام کیا کہ السلام علیکہ یا آدم صفت اللہ سے لے کے السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ تک 13 مرتبہ آپ نے سلام کیا، 13 ٹائمز۔ سلام علیکم جیسا آپ کہتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو جواب دینا لازم ہے، مسٹ ہے، سلام واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سلام نہیں کیا تو آپ گناہ میں پڑ گئے، ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیا، لیکن اگر کسی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو علیک السلام کہیں۔ تو ہم نے
جب زیارت وارثہ میں امام حسین کو سلام کیا کہ السلام علیکم یا وارثہ آدم و صفوۃ اللہ، آپ نے بینڈرا میں کیا، بامبے میں کیا، کہیں بھی کیا دنیا کے حصے میں، آپ کے سامنے امام حسین نہیں ہے، حسین ابن علی ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے کبھی زیارت نہیں کی، اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، لیکن ہم نے دیکھا نہیں، پلیز غور سے سنیں، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے امام حسین کو سلام کیا کہ السلام علیکم یا وارثہ آدم و صفوۃ اللہ۔ جیسے ہی آپ نے کہا تو فاطمہ کے لال نے کربلا سے آپ کو جواب دیا، علیک السلام۔ تو دوستو، زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں 13 ٹائمز آپ امام حسین سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں۔ جتنے معصومین کی زیارات ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے لے کے امام زمانہ تک چہادہ معصومین کی کئی زیارات ہیں، مولا مشکل کشا کے 3-4 زیارتیں ہیں، امام حسین کے 4-5 زیارت ہیں، روز عرفہ کی زیارت ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت عاشورہ ہے، عید کے دن کی زیارت، مختلف زیارتیں۔ جتنی زیارت کتابوں میں آپ کو ملے گی، جتنی زیارت، ان تمام زیارتوں میں ایک وارثہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس میں 13 مرتبہ 13 ٹائمز آپ کانٹیکٹ میں آتے ہیں۔ دوسری زیارت میں اتنا نہیں آتے، 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ آئیں گے، لیکن وارثہ ایک ایسی زیارت ہے۔ اسی لیے اس زیارت کی بڑی امپورٹنس ہے ہمارے پاس، ہماری کتابوں میں ہمارے جتنی دعاؤں کی اور زیارات کی بکس ملیں گی، اس میں اس زیارت کے بارے میں بڑا زور دیا گیا، اسٹریس کیا گیا کہ یہ زیارت پڑھو، کہ زیارت وارثہ ایک عجیب چیز ہے، ایک جادو ہے، ایک عجیب چیز ہے جو آپ کے سامنے، یہ وہ چیز ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہم کو۔ یہ ایکچولی گفٹ ہے دوستو، گفٹ ہے معصومین کی طرف سے ہم چاہنے والوں کو، ایک گفٹ ہے۔ اسی لیے کہ یہی ایک زیارت وارثہ ہے کہ جس میں ایک عجیب جملہ ہے، ایک ورڈ ہے اس میں، وہ کسی زیارت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرے جو معصومین کی زیارت ہے یا امام حسین کی خود جو دوسری زیارت ہے، یعنی عاشورہ اربعین، اس میں کہیں بھی یہ جملہ نہیں ملے گا جو زیارت وارثہ میں ہے۔ یہ زیارت وارثہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ آج استقبال ایام عزا کی مجلس، آج پہلی مجلس ہے محرم کا چاند دیکھنے کے بعد، تو آج کے دن میں نے کل بھی کہا تھا، آج کہہ رہا ہوں دوسرے وجہ سے، کہ اگر ہم زیارت وارثہ ہی صرف پڑھنے لگے، آج کے دن کی، آج کی رات کی امپورٹنٹ یہی ہے کہ زیارت وارثہ ہو، اس لیے کہ آج سال کا آخری دن ہے، لاسٹ ڈے آف 1430 ہجری کی یہ رات ہے۔ اب آج کی رات کے بعد کل کی صبح جب ہوگی تو ایک سال ختم ہو گیا، نیا سال ہمارا کل نیو ایئر شروع ہونے والا ہے، نیو ایئر شروع ہونے والا ہے۔ آئندہ اب جو کچھ دنوں کے بعد جو نیا سال آنے والا ہے نا، وہ سال کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، ہمارے لیے یہ امپورٹنس ہے کہ کل ہمارا سال کا نیا دن ہے، پہلا دن ہے، تو پہلے دن کی پہلی رات آج ہے۔ تو زیارت وارثہ ایک گفٹ ہے جو چھٹے امام نے ہم کو دی۔ اور کیسے دی؟ اس لیے کہ زیارت وارثہ حسین کی شہادت کے بعد پڑھی نہیں گئی تھی، مظلوم کربلا کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی، اور زیارت وارثہ لگ بھگ 128 ہجری یا 30 ہجری، لگ بھگ 70 ایئرس کے بعد یا 60 ایئرس کے بعد چھٹے امام کے پاس کچھ لوگ مدینہ منورہ میں گئے اور جا کر کہا کہ مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کو کربلا گئے تھے، اللہ ہم کو پھر زیارت نصیب ہو انشاءاللہ کربلا کی، گئے تھے اور مولا ہم نے امام حسین کو سلام کیا۔ تو چھٹے امام نے پوچھا کہ تم نے کیسے سلام کیا؟ تو کہا مولا ہم گئے، ہم نے جا کے السلام علیکم کہا، گریا کیا، روئے، ماتم کیا، مجلس کی، جو بھی اپنے سٹائل کی عرب کی مجلس ہوتی ہے وہ ہم نے کی، اور ماتم کیا، 3 دن تک ہم رہے اور 3 دن کے بعد واپس آ گئے۔ تو چھٹے امام نے پہلی مرتبہ اس وقت کہا کہ دیکھو میرے جد کی زیارت کو اس طرح مت جاؤ، بلکہ جد کی زیارت کو اب جب جاؤ نا تو اس طرح لکھوایا، لٹرلی لکھوایا۔ ایک چیز اور یاد رکھ لے، جتنی ہمارے پاس زیارات ہیں، جتنی ہمارے پاس دعائیں ہیں، وہ کسی مولوی نے یا مجتہد نے لکھ کے نہیں دی، کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی ہوئی وہ کوئی دعا نہیں ہے۔ یعنی دعائے کمیل لے لو، دعائے مشلول لے لو، دعائے ندبہ لے لو، جتنی آپ کے پاس دعائیں ہیں، جتنی دعائیں مفاتیح الجناح میں ملے گی اور دوسری جو دعاؤں کی کتاب میں نا، وہ کسی مولوی کی یا کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ معصوم کی ہے ہمارے پاس۔ پوری زیارت معصوم ہے، نص معصوم ہے، معصوم کے دہن مبارک، یعنی معصوم کے منہ سے
سے جو جملے جو ورڈز نکلے وہ ہے. اسی لیے اس زیارت میں جتنی ہمارے پاس دعائیں ہیں اور زیارات ہیں اس میں بڑا اثر ہے. اگر کوئی شخص خلوص کے ساتھ کوئی زیارت وارثہ کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر زیارت وارثہ خلوص کے ساتھ بالکل یقین کے ساتھ کسی میت پہ پڑھی جائے, میرے جملے نہیں ہیں, میت پہ پڑھی جائے, میت کے اوپر پڑھی جائے تو عجب نہیں, معصوم کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ میت زندہ ہو جائے. یہ وہ چیز ہے زیارت وارثہ. صرف 2 3 4 منٹ لگیں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. یہ زیارت وہ چیز ہے, ایک عجیب جادو ہے, ایک عجیب چیز ہے, ایک نعمت ہے, ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے. تو بہرحال تو اس وقت چھٹے امام نے یہ کہا کہ یہ زیارت وارثہ پڑھو. اب جب جاؤ تو زیارت وارثہ, روایت میں ہے کہ 3000 آدمی پہلے جو زائرین تھے جو جا کر انہوں نے پہلی مرتبہ زیارت امام حسین پڑھی, وہ 3000 کے قریب لوگ تھے. وہ پورا ایک گروپ گیا تھا, مختلف جگہوں سے گئے تھے. تو اور جا کر مظلوم کربلا کی خبر مبارک کے پاس, اس وقت کربلا کا روضہ ایسا نہیں تھا, ایک خبر مبارک تھی, امام حسین کی خبر تھی, شہدائے کربلا کی خبر تھی, جناب عباس کی خبر تھی, ادھر جناب حبیب تھے, اور 8 9 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب حر ہیں, اور عون ابن علی ہے. بہرحال اس طرح کے خبور تھے. لیکن جا کر انہوں نے زیارت امام حسین وہاں پڑھی. اس کے بعد سے انہیں چھٹے امام کے زمانے سے لے کے آج تک یہ زیارت وہ چیز ہے کہ آپ جب بھی پڑھو ایسے. میں آج واقعہ بتاؤں گا کہ ایک ایسی ہستی کہ اس نے زیارت پڑھی, جتنی دفعہ وہ کہتا جاتا تھا حسین اس کو جواب دیتے تھے, اور اس کے جواب کو وہ سنتا رہتا تھا. ہمارے کان اس قابل نہیں ہے کہ ہم نہیں سن رہے. تو اس زیارت میں جو ورڈ ہے, جو عجیب ورڈ ہے, وہ یہ ہے. وہ کیا ہے؟ جب آپ شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں, اس میں آپ کہتے ہیں کہ فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم. یہ کیا ہے؟ زیارت وارثہ کا جملہ ہے. فیا لیتنی کنتو ماکم, کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے, کاش میں بھی ہوتا کربلا میں. یہ پکار ہے, یہ دل کی آواز ہے. تو جب وارثہ پڑھو نا, اور جب آپ یہ کہو فیا لیتنی کنتو, فا, ایک چیز اور یاد رکھ لیں, عربی میں فے جبھی بھی استعمال کیا جاتا ہے نا, جبھی بھی فے, کہیں بھی فے آئے گا, فے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً, امیڈیٹلی, فوراً ہو جائے. فے جب بھی استعمال ہوگا, 2 سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے ہوگا تو کوئی پھر آبسٹیکلز بیچ میں نہیں آئیں گے. عربی زبان کا یہ کمال ہے کہ 2 سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آیا. میں آپ کو اس کا ایگزامپل دوں, کن فیکن, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کن فیکن. کن فیکن کے معنی کیا ہے؟ اللہ ارادہ کرتا ہے فوراً ہو جاتا ہے. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, میں جس کا مولا علی اس کے مولا, بیچ میں فے. اسی طرح فیا لیتنی کنتو, کہ کاش میں, ہم فوراً دعا کر رہے ہیں کہ مولا کاش میں ہوتا تو میں آپ کی زیارت کرتا, میں آپ کے ساتھ ہوتا. تو زیارت یہ ایک عجیب تحفہ اور گفٹ ہے ہمارے پاس, اس میں ہم خواہش کر رہے ہیں. تو آج لاسٹ ڈے ہمارے سال کا, آخری رات ہے, آخری رات ہے. پتہ نہیں آئندہ سال مومنین اور مومنات کو اللہ زندہ رکھے, سلامت رکھے, صحت کے ساتھ رکھے ہم سب کو. وی ڈونٹ نو کتنے ایسے تھے لاسٹ ایئر جو آج نہیں ہیں, ان مجالس میں بھی تھے جو چلے گئے. اللہ ان پہ رحم کرے. اور اب یہ پورا سال آپ کا گزرنا ہے, پیسفل گزرنا ہے. کون ایسا ہے شخص جو نہیں چاہتا کمنگ ایئر پورا پیسفل گزرے؟ نئے سال کے لیے تو دوسرے مذہب میں تو شگون وگون کا بڑا چکر ہوتا ہے کہ پہلا سال آئے تو پہلا کوئی اچھا کام کرو کہ پورا سال اچھا کام کریں گے. پیسے ویسے کا معاملہ ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ کا پہلا سال ہے, کوئی اچھی دان وان دے دو کہ آئندہ سال تک ہمارے پاس آتے رہے. تو آپ چاہتے ہیں نا کہ نیکسٹ ایئر پورا 1431 ہجری کمنگ ایئر پورا آپ کا بڑا فائنینشلی بھی اچھا گزرے, کوئی بیماری بھی نہ آئے, کوئی پریشانی بھی نہ آئے, سب صحت کے ساتھ رہے, گھر میں خوشی رہے, کوئی غم نہ آئے, رزق میں کوئی پرابلم نہ ہو. ہزار چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کمنگ ایئر آپ کے جو دعائیں, ہر انسان کی دعا الگ الگ ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سال کل نیکسٹ ایئر بالکل آرام کے ساتھ گزرے. تو آج آپ رات میں کیا کریں؟ فیملی کے ساتھ پڑھیں, فیملی کو لے کے پڑھیں, میاں بیوی ہے, بچے, گروپ بنا کے پڑھو, اکیلے مت پڑھو. ٹھیک ہے, یہاں سے جانے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی, 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ ہوں گے, ناٹ مور دین 5 منٹس. لیکن میری ریکویسٹ ہے آپ سے, سال کا آخری دن ہے, آخری رات, لاسٹ نائٹ ہے بالکل, اور کل کا دن شروع ہونے والا ہے. اور کل کا دن جب شروع ہوگا تو نیا سال ہے ہمارا, اور یہ پورا سال ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہمارا سال بالکل آرام کے ساتھ گزرے, صحت کے ساتھ. سب سے بڑی جو بلیسنگ ہے نا وہ ہیلتھ ہے. ہیلتھ بالکل صحیح رہے. پتہ نہیں اللہ مومنین کو جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے, ہر آنے والی بیماری سے ہم کو بچائے. اس لیے کہ وی ڈونٹ نو دوستو, وی ڈونٹ نو کہ خدا نہ خاصہ کیا ہو جائے. کسی کا کاروبار چل رہا ہے, ایک لمحے میں کاروبار ختم بھی ہو سکتا. یہ مت سمجھو کہ اگر آج ہمارا کاروبار, ہمارا بزنس بڑا اسٹرانگ ہے تو ہم ہمیشہ اسٹرانگ رہیں گے. نو نو نو, کوئی اس پہ یقین نہیں کر سکتا کہ آج اگر ہمارا بزنس ملینز آف ڈالرز میں جا رہا ہے تو ہمیشہ ملینز آف ڈالر میں جائے گا. نو, ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے, ایک لمحے میں زندگی بدل سکتی ہے. میں کیا کروں, اب میری جو ٹاپک کل سے آنے والی ہے اس میں بتاؤں گا ابھی بڑے بڑے ملکوں میں کیا ہو گیا, جو بڑے سر کو اٹھا کر, جو بگ نوز بن کر سر کو اٹھا کر غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہے تھے, ایک لمحے میں پورا ملک کا کیا حال ہوا آپ کو پتا ہے. میں انشاءاللہ جو کل سے مجالس شروع ہوں گی اس میں بتاؤں گا. تو یہ مت سمجھو کہ آج اگر ہمارا بزنس ہے تو کل بھی ایسی رہے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس نیکسٹ ایئر تک بالکل اسی طرح سے رہے, امپرومنٹ ہوتا رہے, تو آج کی رات آپ گھر جانے کے بعد پورے فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ کھڑے رہ کر یہ نیت کے ساتھ زیارت پڑھو, اس نیت کے ساتھ زیارت پڑھو کہ مولا ایک سال ہمارا گزر گیا, اب آئندہ سال آنے والا ہے تو میرے بچوں کو بھی صحت کے ساتھ رکھے, میری لڑکیوں کی بھی شادی ہو جائے, گھر میں خوشی آ جائے, کوئی غم نہ آئے, کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہمارے گھر کو پروٹیکٹ کر دے مظلوم کربلا کے صدقے سے. پھر عابد بلگرامی کے جملے نہیں, یہ میرے ورڈز نہیں ہیں دوستو. اگر اس نیت کے ساتھ آج کی رات تم 12 بجے سے پہلے مظلوم کربلا کی زیارت, وہ بھی وارثہ, پڑھو گے اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ سال تک پورا پروٹیکشن آپ ہم کو دو, پورا پروٹیکشن دو. دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی پرابلمز آتا ہے تو لوگ پروٹیکشن مانگتے ہیں. آج کا نیوز پیپر اٹھا کر دیکھو کیسے کیسے لوگوں نے پروٹیکشنز مانگے, لوگوں حکومتیں پروٹیکشن دیتی ہے. تو میں آپ کو فری پروٹیکشن دے رہا ہوں کہ 1 سال کا پروٹیکشن ہے, 1 سال کا پروٹیکشن ہے کہ کوئی بیماری گھر میں نہیں آئے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر خلوص کے ساتھ فیملی کے ساتھ زیر سما پڑھ سکتے تو بہت اچھا, ورنہ زیارت امام حسین پڑھ کر اپنی پوری لائف کو, اپنی پوری زندگی کو, اپنے پورے گھر کو, اپنی پوری فیملی کو حسین کے سپرد کر دو اور کہو مولا آج سے ہم نہیں, آپ ہمارا پروٹیکشن کرو. معصوم کہتے ہیں کہ جس کا پروٹیکشن حسین کرتا ہے اس کی زندگی ویسی برکت کے ساتھ گزرے گی. ایک اور پڑھ لیں. پروٹیکشن چاہتے ہیں اپنی کمنگ ایئر کے لیے, ٹوٹل پروٹیکشن ہر وجہ سے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ حسین پیسے کا پروٹیکشن نہیں کریں گے, حسین بزنس کا پروٹیکشن نہیں کریں گے, حسین صحت کا ایک چیز کا کریں گے. نہیں, جو چیز مانگنا چاہتے ہو آج مانگو, جو چیز, ایجوکیشن, خوشی, صحت, پیسہ, جو مانگنا چاہتے ہو. فیملی کے ساتھ بیٹھو, کھڑے رہو جاؤ گھر جا کر, بیفور یو گو ٹو بیڈ ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ, سب مل کے امام کو سلام کرو اور ایڈمٹ کرو اپنے ان چیزوں کو جو لاسٹ ایئر کیا ہے. آپ کہیں گے میں نے کچھ نہیں کیا لاسٹ ایئر, کوئی گناہ نہیں کیا. سب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں, بے شک نہیں کیا ہوگا, میں تو حسن ظن رکھ کے بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کو معلوم ہے اور اس کو معلوم ہے, ہر انسان کو پتا ہے کہ اس نے 1 سال میں کتنے ایسے گناہ کیے. اگر نہیں بھی کیے تو مولا علی دعائے کمیل میں کہتے ہیں پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں, علی, عابد بلگرامی نہیں, علی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا, یو ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے آپ نے نہیں کیا ہوگا, لیکن بعض گناہ ایسے, انشاءاللہ کل کے بعد آئے گا دعا کی ٹاپک میں, کہ بعض گناہ ایسے ہوتے کہ جو ہماری نالج میں نہیں ہوتا, نالج میں نہیں ہے, علم میں نہیں ہے, اور گناہ ہو گیا. جب گناہ ہو گیا اس کی سزا تو ہے, پنشمنٹ تو ملے گی, تم کو یاد رہے یا یاد نہ رہے. بعض چھوٹے گناہ اتنے ہیں, چھوٹے گناہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہم سے ہوا,
ہم اس کو گناہ سمجھ رہے ہی نہیں رہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دنیا میں کئی ایسے گناہ ہیں جو معاشرے میں, سوسائٹی میں اس کو گناہ نہیں مانا جاتا. کئی ایسے گناہ, میں انشاءاللہ ڈیٹیلز اس کی کل سے بتاؤں گا کہ کئی ایسے گناہ ہیں تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں دعائے کمیل ترجمے کے ساتھ پڑھے, ٹرانسلیشن پڑھے. میں پھر کہہ رہا ہوں دعائے کمیل آپ جو ہے عربی میں پڑھنا لازم نہیں ہے, واجب نہیں ہے. آپ انگلش میں پڑھیں, آپ کو انگلش اچھی آتی ہے نا, وہ سمجھتے تو انگلش میں پڑھیں, نو پرابلم. اردو آتی ہے اردو میں پڑھیں, گجراتی آتی ہے گجراتی میں پڑھیں, ٹرانسلیشن پڑھیں. لیکن ٹرانسلیشن پڑھیں تو کم از کم ٹوٹل کنسنٹریشن کر کے پڑھیں, ذہن کو کھول کے پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں. جب آپ اردو میں, گجراتی میں, انگلش میں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا معنی معلوم ہوں گے, ٹرانسلیشن معلوم ہوگا. جب ٹرانسلیشن معلوم ہوگا تو آپ کو فیلنگز بڑھیں گے, آپ کا دل اوپن ہوگا, آپ سوچیں گے کہ مولا علی کیسے کیسے جملے کہہ رہے ہیں. میں انشاءاللہ ان مجالس میں دعائے کمیل کے کچھ فریزز بتاؤں گا کہ مولا علی نے کیا کیا کیا, اس لیے کہ میری ٹاپک ہے کل سے 21st سینچری اور دعا, 21st سینچری اور دعا انشاءاللہ. تو دعائے کمیل میں مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. مولا علی نے سے آپ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ مولا علی نے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کیا ہے؟ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ سوچنا کفر ہے, امام کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے. لیکن مولا کہہ رہے ہیں پروردگار forgive me. علی کہہ رہے ہیں, علی والا کبھی یہ نہیں کہتا forgive me. کتنا ڈفرنس ہے, کتنا ڈفرنس ہے ہم میں اور امام میں. کبھی یہ سوچا؟ ہمارا عالم یہ, ہم اپنے گناہ تو ہم کو یاد ہی نہیں, نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا. مولا علی کہہ رہے ہیں forgive me. ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں forgive me؟ صبح سے شام تک پلیز آپ یقین سے بتاؤ کتنی مرتبہ ہم نے کیا, اللہ کے سامنے کہا پلیز forgive me. ایک مرتبہ, and it's enough, one time enough, کافی ہے ایک دفعہ. جب نماز میں گئے, ٹائم کا ہے نماز کا بھی, تو فوراً اتنے میٹنگز ہمارے ہوتی ہیں کہ بالکل ظہر عصر کا ٹائم آیا, 8 رکعت نماز پڑھی, تھینک یو ویری مچ. واجب تو کر لیا نا, فجر پہ اٹھے, نماز پڑھی, سو گئے. مغرب عشاء کا ٹائم نہیں ہے. ٹائم کا ہے ہمارے پاس, اور بھی بامبے میں ماشاءاللہ, اللہ مومنین کو سلامت رکھے بامبے کے, ٹائم تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو ہم عبادت کریں یا اللہ سے معافی مانگیں؟ اگر میں کہوں کہ معافی مانگو تو آپ کہیں گے کہ میں نے کیا کیا جو معافی مانگو, کیا کیا جو معافی مانگو. مولا علی نے کیوں معافی مانگی؟ امام حسن اور امام حسین نے کیوں مانگی؟ اللہ کے رسول نے کیوں مانگی؟ میں بتاؤں آپ کو, کیا خدا نہ خواستہ ان سے گناہ ہوا تھا؟ نو, پلیز غور سے سنیں, گناہ کوئی نہیں ہوا تھا. بعض وقت معافی کیسی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سامنے والے کی برتری, سامنے والے کا بڑا سٹیٹس اور ہمارا سٹیٹس کم ہے. سامنے والے کی سٹیٹس بڑا ہوتا ہے تو اس کے مقام تک اگر کوئی نہیں پہنچتا تو معافی مانگتے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں بامبے میں آیا, اب میں کسی کا ایک کا نام تو نہیں لے سکتا. میں بامبے میں آیا اور میں گلو بھائی کے گھر گیا. گلو بھائی نے مجھے لنچ پہ بلایا, ابھی تک بلایا ہوا نہیں, یوں ہی کہہ رہا ہوں. گلو بھائی نے لنچ پہ بلایا اور میں نے کھانا کھایا. یہ واپس کویت آئے 2-3 مہینے کے بعد, ایگزامپل دے رہا ہوں. جب واپس کویت آئے تو میں نے ان کو لنچ پہ میں نے بھی انوائٹ کیا. وہ آئے لنچ پہ میرے پاس, میں نے اپنی حیثیت کے مطابق بہترین دسترخوان بچھایا, کھانا کھلایا. کھانا کھلا کے جب وہ واپس جا رہے تھے تو میں نے دروازے کے پاس کھڑے رہ کر کہا, گلو بھائی آئی ایم سوری, جو آپ کا سٹیٹس میں نے دیکھا تھا بامبے میں, جو آپ کا گھر دیکھا تھا, جو آپ کا دسترخوان کا سٹائل دیکھا تھا, جو آپ کا ایک سٹائل ہے وہاں پہ, بڑے آپ اتنے رئیس آدمی ہیں, وہ جو آپ کے سٹیٹس کے لحاظ سے میں نے دعوت نہیں کی آپ کی. میں نے جو دعوت کی وہ اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے کی. میں غریب آدمی ہوں,
لیکن آپ کا سٹیٹس بہت بڑا ہے بامبے میں، آپ کا دسترخوان، آپ کے پاس اتنے لوگ دسترخوان پہ، تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے جو آپ کا سٹیٹس تھا اس لحاظ سے میں نے آپ کی دعوت نہیں کی۔ یہ جو معافی ہے یہ غلطی کی یا گناہ کی معافی نہیں ہے۔ آدم سے لے کے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، نبی عیسیٰ تک، نبی عیسیٰ سے لے کے محمد تک، محمد سے لے کے زمانے کے امام تک، ہر امام ہر نبی نے رات بھر عبادت کی، رات بھر۔ صبح جب ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، صبح کا وقت جب آیا، ہر نبی اور ہر امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار میں نے جو عبادت کی ہے وہ تیرے مقام جو عبادت کا ہے ویسے عبادت نہیں کی، میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تیرے مقام کی لحاظ کی عبادت نہیں کی، جو کچھ میں نے عبادت کی اپنی ہمت کے مطابق کی۔ یہ وہ معافی ہے، یہ وہ معافی ہے۔ معصومین نے معافی نہیں مانگی، جو معافی مانگی اس کے مقام کو دیکھ کے مانگی۔ ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ تھوڑے سے پیسے، بڑا گھر ہے، یہ گاڑی ہے، یہ ہمارا سٹیٹس ہے۔ ہم کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ آخری رات ہے نا، پلیز کہہ رہا ہوں، لاسٹ نائٹ ہے نا آج کی رات، اعمال میں ہے کہ اگر سال کی آخری رات میں 518 مرتبہ 518 ٹائمز کوئی شخص استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے اور ایکسیپٹ کرے اپنے سنز کو، ایکسیپٹ کرے اپنے گناہ کو، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے کہے پروردگار یہ پورا 364 ڈیز، پورا سال گزر گیا، 1430 ہجری کا پورا سال گزر گیا، اب 1431 ہجری آ رہی ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، اب تک جو میں نے کیا اس کے لیے پلیز فارگیو می۔ زیارت وارثہ پڑھو، میں آپ کو 10-15 منٹ کا صرف دے رہا ہوں، زیارت وارثہ پڑھو اور 518 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہو۔ آپ مجھے دعا دیں گے، لٹرلی دعا دیں گے کل انشاءاللہ۔ You are going to see tomorrow انشاءاللہ، You are going to see tomorrow انشاءاللہ، کہ 10 دن میں کل آج کی رات، اس لیے کہ اس کی جب رحمت شروع ہوتی ہے نا، جب وہ دینے لگتا ہے نا تو اس کو ٹائم نہیں چاہیے، وقت نہیں چاہیے، ایک لمحے میں دے دے گا۔ آپ کی اگر فارگیونیس کو اس نے قبول کر لیا تو آپ دیکھیں پھر کیا ہے۔ دوستو، سلمان جیسا صحابی، میسم جیسا صحابی، یہ تو اس دور کے لوگ تھے نا۔ آج کے دور کی بات بتاؤں، یہ پورا جو ایران کا ریولیوشن ہے، اس ریولیوشن میں انقلاب جو ہے، میں انشاءاللہ جو موسینان اسلام کی ٹاپک پہ پڑھوں گا کل صبح سے ریکسلو میں، اس میں رہبر کا جب ذکر آئے گا تو بتاؤں گا۔ آج صرف ایک بات کہہ رہا ہوں خالی کہ یہ ریولیوشن کے پیچھے کیا ہے پتہ ہے؟ آغا سے پوچھا گیا تھا کہ اتنا بڑا انقلاب آپ نے پیدا کیا جو آج کے دور میں پاسبل نہیں تھا، اس لیے کہ آپ وہاں پہ نہیں تھے، ہزاروں میل دور ہیں، اولڈ ہیں، ضعیف ہیں، آپ کے پاس کوئی ٹولز نہیں ہیں، اکیلے اتنا بڑا ریولیوشن جو 18 ایئرز تک چلا، اتنی بڑی حکومت کو آپ نے ختم کیا، کیسے کیا؟ انہوں نے کئی چیزیں بتائیں، اس میں ایک چیز کیا تھی معلوم؟ انہوں نے کہا کہ میں کثرت کے ساتھ کثرت سمجھتے زیادہ صبح میں جب بھی مجھے اسپیئر ٹائم ملتا تھا، میں خالی رہتا تھا، اعمال کرنے کے بعد، کام کرنے کے بعد، یا گاڑی میں کہیں جا رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، سوچ رہا ہوں، تو میں ایک ہی کام کرتا تھا، میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، اگر تسبیح بھی میری نہیں ہو تو میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا تھا۔ استغفار، یا آپ کہیں گے کیا بڑی بات ہے یار کہنا I'm sorry، کیا بڑی بات ہے؟ نہیں، انسان کا ایگو ختم ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے کہیں سوری، میرا سٹیٹس ہے سارا۔ جب انسان کا پیسہ سٹیٹس بڑھنے لگتا ہے نا، جب ہمارا سٹیٹس بڑھتا ہے تو پھر ہم کسی کو سوری نہیں بول سکتے، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب سوری مجھے کہیں، مجھے سوری کہیں، میں کسی کو سوری کہوں؟ بڑھنے لگتا ہے سٹیٹس۔ معصوم کہتے ہیں مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہا مولا
پلیز غور سے سنیں، اتنا بڑا مجمع سن رہا ہے. مولا میں پریشان ہوں. علی نے کہا کہ استغفار کر. سے استغفار عربی کا ورڈ ہے نا، آپ اردو میں بولیں، گجراتی میں بولیں، انگلش میں بولیں، نو پرابلم. اللہ سب لینگویجز کو جانتا ہے، کسی زبان میں بولے چلے گا. اگر آپ نے کہا کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، اردو میں کہہ رہے ہیں، انگلش میں کہہ رہے ہیں I'm sorry، پتہ نہیں گجراتی میں کیا بولیں گے، بولے جو زبان میں چاہے بولے. امام نے کہا استغفار کر، وہ چلا گیا. وہ گناہ معاف کر دے جو سہون ہوتے. یعنی آپ عجیب انداز سے استغفار اگر کریں گے 518 مرتبہ تو پھر کیا میرا جملہ نہیں ہے، وہ کہتے روایت میں ہے کہ اگر آج کی رات زیارت وارثہ کے بعد کسی نے 580 ٹائم پڑھی تو اللہ پورے سال کے اس کے گناہ معاف کر دے. دوستو اس سے بڑی بلیسنگ کیا چاہیے؟ سال میں پورے گناہ معاف ہو گئے، سلیٹ صاف ہو گئی، بالکل صاف ہو گئی، اب کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اگر ہم نے استغفار کر لیا. اور اگر استغفار نہیں کرتے تو روایتوں میں ہے کہ انسان جو استغفار نہیں کرتا نا وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں یا ماخذ کی بارگاہ میں قریب نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اور جب انسان استغفار کرنے لگتا ہے تو وہ غریب ہونے لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ریگولیشن آ گیا اس شخص کو. استغفار کہتا ہے کہ میں نے اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کی، اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کی کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا. اور اللہ جب گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے نا تو پھر اس کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، زندگی بالکل پیسفل گزرتی. میں یہ چاہتا ہوں کہ کل سے بامبے میں جتنے مومنین ہیں، جتنے مومنات ہیں، کل سے نیا سال جب شروع ہونا تو کمنگ ایئر تک، کمنگ آئندہ محرم تک نا ہر گھر میں سکون ہو جائے، ہر پرابلم سالو ہو جائے. کتنے پرابلمس ہیں دوستو، کتنے پرابلمس ہیں. ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے آج کی رات وارثہ اور 518 مرتبہ استغفار پڑھیں. سلوات پڑھیں محمد. ایک اور پڑھ لیں بابا. یہ پڑھنے کے بعد کل کی صبح، پہلی صبح ہے سال کی پہلی صبح، تو اچھی کام سے شروع کر.
کل کی صبح ہمارے لیے رحمت کی صبح ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ کل کی صبح آئے جو رحمت بڑھ رہی ہے جس ٹائم پہ ہم وہ ٹائم پہ آرام کرتے رہے. کل کی صبح بچوں کے ساتھ پڑھو, بچوں کے ساتھ کل کی صبح فرسٹ ڈے ہے, کل سال کا پہلی صبح ہے. اور ایک چیز یاد رکھ لیں, جو رحمت جو بڑھتی ہے نا, جب اللہ تقسیم کرتا ہے دیتا ہے, وہ 24 گھنٹے دیتا ہے, 24 آورز اس کی رحمت بڑھتی ہے. لیکن میں ایگزامپل دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, 24 آورز ہو سکتا 2 دروازے یا 3 دروازے سے بانٹے ہو. آپ کو معلوم ہے رحمت کے دروازے کتنے اللہ کے پاس عرش الہی پر؟ ایک ڈور نہیں ہے یا 2 ڈور نہیں ہے, 14 ڈورز ہیں. عرش کے اوپر جنت کے پاس جو رحمت جہاں سے بڑھتی ہے نا, 14 ڈورز ہیں, 14 دروازے ہیں. اور 14 دروازوں سے اللہ تقسیم کرتا ہے رحمت کو, ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ بامبے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار مجھے یہ چاہیے, میرے گناہوں کو معاف, جو بھی آپ کی وشز ہے آپ نے کہا. آپ نے اس وقت کہا, اگر خلوص کے ساتھ کہا تو سیدھا آپ کے اوپر آپ کی آواز اوپر تک چلی گئی. لیکن آپ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی آواز ایک دیوار سے ٹکرا کے نیچے آ جائے. آپ کہیں گے یہ دیوار میں جا کے باہر کہوں گا تو سیدھا آسمان پہ جائے گی, میں دیوار کے اندر کمرے میں روم میں کیوں مانگوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے دوستوں. اللہ کے پاس یہ دیوار کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو ایگزامپل نہیں آ یہ دیوار کی, یہ چھت کی جو ایگزامپل دے رہا ہوں یہ ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ وہاں جا کے مانگے, ڈیزرٹ میں جا کے مانگے, چاند پہ جا کے مانگے, فرق نہیں پڑتا. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ زمین اور آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ آج سائنس بھی ڈسٹینس نہیں بتاتی. سائنس میں نے کافی ترقی کی. مارس جوپیٹر کے حالات لا کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جوپیٹر میں کیا ہے, مارس میں کیا ہے, وینس میں کیا ہے, وہ سب حالات آپ کو بتا دیا. آپ جائیں انٹرنیٹ پہ چل جائیں ہر چیز مل جائے گا, گوگل پہ چل جائیں ہر چیز مل جائے گا, نیوز پیپر دیکھیں ہر چیز مل جائے گا, ناسا کی بک پڑھیں آپ کو ہر چیز مل جائے گا کہ وینس میں کیا ہو رہا ہے, جوپیٹر میں کیا ہو رہا ہے, مارس میں کیا ہو رہا ہے, وہ سب بتا رہے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہے. لیکن آج آپ سائنس سے پوچھو کہ یہاں سے وہاں آسمان کا ڈسٹینس کیا, وہ بولتے ہیں آسمان کوئی تصور ہی نہیں, کوئی چیز ہی نہیں آ سکتی. بارہ وہ الگ بحث ہے. اسلام قرآن کہتا ہے کہ آسمان ہے. بارہ تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا علی یہ بتائیے کہ یہ زمین ہے, یہاں سے لے کے جو عرش الہی جو اللہ کا جو عرش ہے جہاں سے رحمت بڑھتی ہے, آسمان جو ہے اس کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ آسمان سورج سے بھی اوپر ہے, سورج بھی نیچے ہے. تو بارہ پوچھا گیا مولا جو عرش الہی آسمان بھی چھوڑ دیا, عرش الہی اور زمین کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ کسی معصوم نے کلومیٹر سے آپ کیلکولیٹ کر کے نہیں بتا, کتابوں میں نہیں ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 10 دن ہو بامبے میں, کوئی کتاب میں نہیں ہے کہ ڈسٹینس کتنا ہے, کتنے کلومیٹر ہے. جیسے یہاں سے مون کے کلومیٹر کتنا وہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن عرش الہی تک کیا ڈسٹینس ہے کسی کو نہیں معلوم. لیکن یہ بلیو کرنا ہے, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے بلیو نہیں ہے, میں سائنس پہ بلیو کرتا ہوں, تو آپ سائنسی پہ بلیو کرتے رہے. اگر کوئی اس کو یقین کرنا, بلیو کرنا لازم ہے کہ عرش الہی ہے, جنت ہے اور جہنم ہے. اگر نہیں ہے تو آپ جب انسان مرتا ہے تو کیا کرتے ہیں, تلخیص پڑے وقت آپ پوری زندگی اسے بلیو مت کریں, اس لیے کہ بہت سو کالڈ ایجوکیٹڈ ہے. سائنس کو ہم خدا مانتے ہیں, سائنس کہہ رہی ہے کہ کوئی آسمان نہیں ہے, سائنس کہہ رہی ہے کہ اوپر جنت میں نہ جہنم میں نہ جنت میں کچھ نہیں ہے. لیکن تلخیص کیا ہے؟ آپ نے خود سنا ہوگا تلخیص. تلخیص وہ چیز ہے کہ مرنے کے بعد کوئی مرے, ایک پیسے والا مرے, دولت مند مرے, رئیس مرے, بادشاہ مرے, سب سے کوئی مرے, اور ایک غریب مرے, فقیر مرے. تلخیص دونوں کے لیے, دونوں کے لیے تلخیص ہے. آپ نے کئی مرتبہ عالم باغ میں دیکھا ہو اللہ وہاں کے مؤمنین پر رحمت نازل کرے کہ جب لٹاتے ہیں میت کو خبر کے اندر کیا کرتے ہیں, ایک آدمی اترتا ہے خبر میں, پلیز غور سے سنیں, اترتا ہے, دنیا بھر میں ایک ہی تلخیص ہے. ایسی نہیں ہے کہ بامبے کی تلخیص الگ ہے اور حیدرآباد کی یا امریکہ کی تلخیص الگ ہے, نو, سب کی تلخیص ایک ہے. جب اترتا ہے خبر میں تو ایک آدمی بھی اترتا ہے, سب اتر کے اپنے دو لڑکی لڑکا عورت مرد سب کے لیے ایک ہی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ عورت کی تلخیص الگ مرد کی تلخیص الگ, نہیں, سب کی تلخیص ایک ہی ہے. کیا کہتے ہیں تلخیص میں
ایک آدمی اتر کے دونوں ہاتھ شولڈر پہ لے کے جا کے لٹرلی ہلاتا ہے یوں کر کے، یہ کر کے ایسا ہلاتا ہے یوں، اور کیا کہتا ہے کہ اسماعیل فم فلاں ابن فلاں نام لیتا ہے، میں کسی اور کا نام کیوں لوں، میں اپنا نام لیتا ہوں، اسماعیل فم عابد بن گرامی نام لیتا ہے، سب سنتے ہیں، ہم سب سنتے لوگ کھڑے رہتے ہو، کوئی جوک نہیں ہے، مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو ہلا کے کیا رہا ہے، ہلا کے خبر کے اندر اسماعیل فم فلاں ابن فلاں سن، وہ پورا سناتا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا، میں اس کی ڈیٹیل میں جو گلستان کا عرش ہے اس میں پڑھوں گا۔ تو بارہ آج میری ٹاپک سے جو بات ہے وہ کہ عرش الہی نہیں ہے، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، سائنس کے ذریعے نہیں ہے، تو یہ سائنس کو جتنا بلیو کرنا ہے اتنا بلیو کرو، جتنا بلیو جو اگر آپ کے ایمان سے وہ ٹکراتا ہے، کنٹرڈکشن کرتا ہے تو اس کو بلیو کرنا نہیں ہے آپ کو، جتنا بلیو کرنا، لیکن نالج ضرور حاصل کرو۔ میں انشاءاللہ ان مجالس میں بتاؤں گا کہ کتنی ضرورت ہے ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے، کتنی ضرورت ہے۔ اگر آپ جہالت میں رہیں گے تو کبھی بھی مولا علی کو نہیں پہچان سکتے۔ علی کو جہالت میں سمجھنے کی کوشش مت کرو، علم میں سمجھنے کی کوشش کرو، نالج کی سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، انا مدینۃ العلم علی البابا کے ماننے والے، اور ہمارے پاس نالج کو آنا، ایجوکیشن کا آنا، ایجوکیشن کو امپروو کرنا یہ لازم ہے۔ انشاءاللہ اس مجالس میں بتاؤں گا کہ ایجوکیشن اگر امپروو ہو، نالج امپروو ہو، ایجوکیشن جب امپروو ہوتا ہے تو اس کے بعد مذہب کو سمجھنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے، اور مولا علی کے ٹیچنگز کو سمجھ کر انسان اپنی زندگی میں کیسے ریولیوشن لاتا ہے۔ لیکن دوستو تو عرش الہی میں کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ہم تلخیص میں ہاتھ کو ہلا کے کہتے ہیں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، صراط حق، صراط کے لیے بھی کہتے ہیں کہ حق ہے وہاں پر۔ تو مولا علی سے پوچھا جائے کہ مولا زمین اور آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے، بات یہاں سے چلی تھی کہ مولا زمین اور آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم کیوں استغفار کریں، آج کی رات ہم کیوں کریں، عادت ڈالو اپنی ہیبٹس میں، اپنی عادتوں میں یہ عادت ڈالو، پریکٹس کرو، آج سے شروع کرو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم استغفار کیوں کریں۔ مولا علی سے پوچھا جائے کہ مولا زمین اور آسمان کا ڈسٹینس کتنا ہے، علی کا جواب سنیں گے، علی نے کلومیٹرز میں نہیں بتایا، علی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے لاکھ کلومیٹر کے بعد، اتنے مائلز کے بعد جنت ملے گی، نہیں، یہ نہیں کہا جیسے سائنس بتا رہی ہے کہ سورج اتنی دور پہ، چاند اتنی دور پہ، وہ ان کا اسٹائل ہے، میں اس کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کتنا ڈسٹینس ہے، سنیں گے مولا علی نے کیا کہا، ڈسٹینس جب پوچھا کہ ایک ہی جملہ کا، ایک ورڈ پہ کہا، امام نے کہا کہ مظلوم کی آہ، کیا ہے یہ آہ، امام مولا علی کہہ رہا عابد بن گرامی نہیں، ڈسٹینس آف زمین سے لے کے عرش الہی کا ڈسٹینس۔ علی سے پوچھا جائے کہ یا علی ڈسٹینس کتنا ہے، کلومیٹر میں نہیں بتاتے، کہتے ہیں مظلوم کیا کیا، مظلوم کیا کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اپنی زبان سے یا کسی چیز سے کسی انسان کے دل کو ہرٹ کیا، کسی کو ہرٹ کیا، صرف کئی چیزیں، یہ ایک آپ کئی چیزوں میں لے کے جائیں گے، کئی چیزیں بنے گی۔ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ آج کی مجلس ہیڈ لائنز ہے 9 days کی مجالس کے لیے، کبھی پورے ایشیا کے لیے، پورے ایشیا میں کیا کیا ہوگا وہ آج سے میں ہیڈ لائنز میں دے رہا ہوں، اس کے ڈیٹیلز میں کل سے انشاءاللہ جو مجالس آئیں گے اسے بتاؤں گا۔ صرف ہرٹ کرنا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو ہرٹ کیا، اس کے دل کو تکلیف ہوئی، پین ہوا، درد ہوا، اس نے ہرٹ کیا، تو کہتے ہیں کہ اس کے ہرٹ جب ہوتا ہے تو اس کے دل سے تو ایک آواز نکلتی ہے، منہ سے نہیں، دل کی جو ہرٹ ہوا، وہ دل کی جو آواز ہے، وہ آواز ڈسٹینس ہے زمین اور آسمان کا۔ کہتے ہیں وہ ہرٹ کی وہ جو دل کی آواز ہے، وہ آواز عرش الہی تک جاتی ہے، اتنا تیز جاتی ہے، اور جب اوپر پہنچتی ہے تو جب واپس آتی ہے تو رحمت کو لے کر نہیں آتی، عذاب کو لے کر آتی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ پھر کیوں کہیں استغفار؟ اسی لیے علی نے کہا کہ ان گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی الذنوب التي، پروردگار
جس کی مجھے نالج نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میں کسی کو